آج ہم تذکرہ کریں گے ایک کتاب کا جس کا نام ہے کالکی اوتار۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندو کی مذہبی کتابوں میں جس کالکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کالکی اوتار کی بابت میں اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے تھے۔ دوستو ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔ ناظرین گرامی، برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہوگا اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے کچھ حوالے بھی پیش کیے ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ناظرین ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ ویدوں کی پیش گوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرہ العرب کہا جاتا ہے۔ مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سوماب ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام یا بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکرت میں سوماب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ ناظرین پنڈت وید پرکاش نے مزید لکھا کہ ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں بھی یہ درست ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشگوئی کو سچ ثابت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ اسی طرح وہ مزید لکھتے ہیں کہ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں، گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک،
توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیز زن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پنڈت وید پرکاش کا پیغام اور جو انہوں نے اس حوالے سے کام کیا وہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔